ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شادی کا ہال جگمگا رہا تھا۔ روشنیوں کی چمک، ہلکی موسیقی اور تازہ گلاب کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، مگر ان سب کے بیچ ایک گوشے میں بیٹھی زرین کا دل دھڑک رہا تھا، جیسے وہ کسی طوفان کے بیچ میں ہو۔ اس نے اپنی چادر کے پلو کو مٹھی میں بھینچا ہوا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ارے بھائی، یہ وہی زرین نہیں ہے؟ کسی عورت کی آواز بھری مجلس میں گونجی اور ساتھ ہی چند لوگ گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ ہاں وہی، جس کے شوہر کی شادی کے 3 دن بعد موت ہو گئی تھی۔ پہلے اپنے شوہر کو کھا گئی، اب اسے اس خوشی میں کیوں لے آئی ہو؟ کسی نے طنزیہ کہہ کہا لگایا۔ زرین کا گلا خشک ہو گیا اور اس کی انگلیاں کانپنے لگی۔ وہ چاہتی تھی زمین کھل جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ ماں نے گھبرا کر اس کا ہاتھ دبایا۔ صبر کر بیٹی، لوگوں کی زبان کا کیا علاج؟ مگر آنسو تو قابو سے باہر تھے۔ وہ دل ہی دل میں رب سے کہہ رہی تھی، آخر میں ہی کیوں؟ میرا نصیب اتنا کالا کیوں؟ چند ہی لمحوں بعد ہال میں شور مچ گیا۔ عورتیں دوڑ کر ایک طرف جانے لگی، مردوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ زرین نے حیرت سے ماں سے پوچھا۔ پتہ نہیں، لگتا ہے کوئی مسئلہ دلہن کے کمرے میں ہوا ہے۔ چند لمحوں بعد خبر بجلی کی طرح پھیلی، دلہن اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ہر طرف حیرت، شرمندگی اور غصے کا طوفان تھا۔ دولہے کے والدین کے چہرے لال ہو گئے۔ لڑکے کی بھائیوں نے چیخ کر کہا کہ ہمارے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ ہال میں موجود لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ رئیس لوگ ہیں، برداشت نہیں کریں گے۔ اب یہ نکاح منسوخ ہوگا اور طلاق بھی۔ زرین خاموش کھڑی تھی، مگر دل دھڑک رہا تھا جب اس نے اپنی نند سعدیہ کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہی سعدیہ، چند گھنٹے پہلے مہندی سے رنگی ہوئی ہاتھوں والی دلہن، اب بدنامی کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ زرین نے ماں کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ امی، اب کیا ہوگا؟ ماں نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا دعا کرو، بس اللہ خیر کرے۔ مگر خیر کہاں تھی؟ دولہے والوں نے ہال کے بیچ میں اعلان کر دیا، ہم اپنے بیٹے کی شادی ختم کرتے ہیں، ایسی بدنام لڑکی کو اپنے گھر نہیں لائیں گے۔ ہال ماتم کدہ بن گیا۔ زرین کی ساس، جو ابھی تک اپنی بیٹی کی رخصتی کے خواب بن رہی تھی، زمین پر بیٹھ گئی۔ ہماری عزت لٹ گئی، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اس لمحے کسی نے سرگوشی کی، ایک ہی راستہ بچا ہے عزت بچانے کا، اور سب کی نظریں زرین پر آ گئیں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ میں؟ اس کی آواز لرز گئی۔ ہاں تم بیوہ ہو، شریف ہو اور خاندان کی ہو۔ اگر تمہارا نکاح اسفند خانزادہ سے ہو جائے تو لوگ کہیں گے بس بتلا ہوا، بھاگنے والی نہیں۔ زرین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ مگر میں تو تیار نہیں۔ بیٹی، یہ تمہاری نہیں ہماری عزت کا سوال ہے، ماں نے روتے ہوئے کہا۔ چند گھنٹوں میں نکاح کی تیاری ہو گئی۔ مولوی صاحب آئے اور سب کے سامنے زرین اور اسفند خانزادہ کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ زرین نے کپ کپاتے ہونٹوں سے قبول ہے کہا۔ اسفند کی آواز سرد، سخت اور بے احساس تھی۔ قبول ہے۔ نکاح کے بعد زرین رخصت ہو گئی۔ جب وہ اسفند کے گھر پہنچی اور بیڈ روم کا دروازہ بند ہوا تو اس نے یخ لہجے میں کہا، یہ شادی ایک کمپرومائز ہے زرین۔ میری منگیتر سعدیہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور تمہیں بس ہماری عزت بچانے کے لیے میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں، نہ کوئی امید رکھنا، نہ کوئی حق جتانا۔ ہم صرف نام کے میاں بیوی ہیں۔ زرین نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تو کچھ مانگا بھی نہیں اسفند صاحب۔ اچھا ہے، ایسے ہی رہنا، مجھے تمہارے آنسوؤں سے کوئی ہمدردی نہیں۔ اب میرا مقصد صرف ایک ہے، سعدیہ کو ڈھونڈنا اور جس نے مجھے رسوا کیا اسے برباد کر دینا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ زرین بستر پر بیٹھ گئی اور دل میں ایک ہی صدا نکلی، اے خدا، کیا یہی میرا مقدر تھا؟ رات بھر وہ روتی رہی، کبھی گلریز کی یاد میں، کبھی ماں کے چہرے کے خیال میں، کبھی اسفند کے سخت لہجے گونجتے رہے۔
صبح کے اجالے میں زرین کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. کمرے میں خاموشی تھی مگر دیوار پر ایک سرد وحشت چھائی ہوئی تھی. یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں محبت نے جگہ پائی ہو. یہ صرف ایک سمجھوتے کا کمرہ تھا. دروازے کے پار قدموں کی آہٹ آئی. نوکرانی نے آ کر آہستہ سے کہا, بی بی صاحبہ, صاحب ناشتے کے بعد باہر جا رہے ہیں. کہہ رہے تھے آپ کے لیے ناشتہ رکھا ہے. زرین نے بس سر ہلایا. نیچے پہنچ کر ڈائننگ ٹیبل پر اسفند بیٹھا تھا. سفید قمیض, سیاہ ویسٹ کوٹ, تیز نظریں اور چہرے پر وہی سختی. زرین خاموشی سے کرسی پر بیٹھی, چائے کا کپ ہاتھ میں لیا مگر لبوں تک نہ پہنچا سکی. اسفند نے بغیر دیکھے کہا, گھر میں رہنا, غیر ضروری باتیں مت کرنا, اور اگر کسی نے پوچھا یہ شادی کیسے ہوئی, بس اتنا کہنا کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا. زرین نے دھیمی آواز میں کہا, میں ویسے بھی کسی سے بات نہیں کرتی خان صاحب. اسفند پہلی بار اس کی طرف دیکھنے لگا. خان صاحب, شاید تم بھول گئی ہو, اب تمہارا تعلق خانزادہ خاندان سے ہے, مگر دلیر عورتوں کی طرح نہیں. ایک بوجھ کی طرح آئی ہو تم یہاں. زرین کے ہاتھ کپ سے پھسل گئے. چائے کا چھینٹا دوپٹے پر گرا مگر وہ چپ رہی. دل میں سوچا, میں بوجھ نہیں, قسمت کی مار ہوں بس. اسفند ناشتہ ختم کر کے اٹھا اور کہا, آج سے میرا مقصد صرف ایک ہے, سعدیہ کو ڈھونڈنا. میرے لوگ پورے پاکستان میں پھیل جائیں گے. میں چاہتا ہوں وہ جہاں بھی ہو مجھے خبر ملے. زرین نے دھیرے سے پوچھا, اور اگر مل گئی تو؟ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی. پھر وہ جان لے گی کہ اسفند خانزادہ سے کھیلنا کیا ہوتا ہے. اگلے چند دنوں میں گھر میں عجیب سا ماحول رہا. ہر دن زرین کے لیے ایک امتحان بن گیا. نوکر, ملازم, حتیٰ کہ پڑوسی بھی دبے لہجے میں کہتے, یہ وہی لڑکی ہے نا جس نے 2 شادیوں میں نحوست ماری. زرین سب برداشت کرتی مگر رات کو اکیلے کمرے میں بیٹھتے ہی آنکھوں سے بہتے آنسو روک نہ پاتی. اسفند رات گئے گھر لوٹتا مگر زرین سے بات نہ کرتا. کبھی کمرے میں داخل ہوتا, فائلیں میز پر پھینکتا, فون پر حکم دیتا, پشاور, لاہور, کراچی, سب جگہ دیکھو, اس لڑکی کو ڈھونڈو کسی بھی حال میں. زرین بس چپ رہتی اور سوچتی, کیا انتقام انسان سے اس کی انسانیت چھین لیتا ہے. ایک دن دوپہر کو نوکر دوڑتا ہوا آیا. صاحب, فون آیا ہے, فوراً سن لے, بہت ضروری ہے. اسفند نے فون اٹھایا. دوسری طرف سے آواز آئی, خان صاحب, سعدیہ بی بی مل گئی ہیں. کہاں؟ اسفند نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا. بہاولپور میں. ایک شخص شاہد کے ساتھ رہ رہی ہیں, نکاح کر لیا ہے. چند لمحے اسفند خاموش رہا, پھر برف گھلتی ہوئی آواز میں بولا, بہاولپور؟ اچھا ٹھیک ہے, کسی کو خبر نہ ہو, میں خود آ رہا ہوں. زرین نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر یہ سب سن لیا. دل دھڑکنے لگا. وہ جا رہا ہے اپنی محبت کو سزا دینے. شام تک اسفند نے سفر کی تیاری مکمل کر لی. جاتے ہوئے بس اتنا کہا, یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں. زرین کے لب کام گئے. دل میں دعا کی, اللہ کرے غصہ کم ہو جائے, کیونکہ کبھی کبھی سزا دینے والا خود جل جاتا ہے. بہاولپور کی ہوا میں ریت اڑ رہی تھی جب اسفند پہنچا. اس کے آدمی پہلے ہی سب معلومات لے آئے تھے. شاہد, مقامی کاروباری, شریف گھرانہ. سعدیہ اب اس کی بیوی. اسفند نے کہا, اس کے قریب پہنچنے کا انتظام کرو. اگلے دنوں وہ فیض احمد کے نام سے شہر میں رہا, ایک شائستہ اور باوقار بزنس مین کے طور پر. شاہد سے ملاقات ہوئی, دوستی بڑھ گئی اور جلد ہی اس نے اس پر اعتماد کیا. ایک شام شاہد نے کہا, آپ جیسے انسان کو دیکھ کر خوشی ہوئی فیض صاحب, چاہیں تو میں اپنی بیوی سے ملواؤں, بہت نیک خاتون ہے. اسفند کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی. جی ضرور, مل لیجئے. جب سعدیہ چائے لے کر کمرے میں آئی, اسفند کو دیکھ کر چہرہ سن ہو گیا, ہاتھ کانپنے لگے, کپ تقریباً گر گیا. آپ؟ شاہد چونکا. جانتی ہو انہیں؟ سعدیہ کی زبان لڑکھڑائی. نہیں, بس چہرہ جانا پہچانا لگا. اسفند خاموش بیٹھا رہا مگر آنکھوں میں وہی آگ جل رہی تھی جو برسوں کا بدلہ لینے کو بے چین تھی.
رات کے سناٹے میں جب سب سو چکے تھے، اسفند نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا، فائل لے آؤ، وہ تصویروں والی۔ اگلی صبح شاہد کے دفتر میں اسفند نے ایک لفافہ میز پر رکھ دیا۔ یہ دیکھو شاہد صاحب، یہ ہے ایک انسان کی اصل حقیقت۔ شاہد نے لفافہ کھولا اور اندر موجود تصویریں دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ تصویروں میں سعدیہ اور اسفند ایک دوسرے کے قریب ہنستے ہوئے محبت بھرے انداز میں نظر آ رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ شاہد کی آواز کانپ رہی تھی۔ میری منگیتر تھی، شادی کے دن مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گئی، اور جس نے میری عزت روندی وہ اب تمہاری بیوی ہے۔ شاہد کے چہرے پر خون جم گیا۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، ثبوت تمہارے سامنے ہے۔ اگلے ہی لمحے اسفند خاموشی سے دروازہ کھول کر چلا گیا۔ پیچھے شاہد کے غصے اور سعدیہ کی چیخیں گونجتی رہیں۔ شام کو جب وہ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا تھا، اس کے موبائل پر پیغام آیا، میں نے تمہیں دھوکہ دیا مگر تم نے میرا سب کچھ ختم کر دیا، خدا تمہیں معاف نہ کرے اسفند۔ اس نے پیغام پڑھا مگر جواب نہیں دیا، بس سگریٹ جلائی اور دھوئیں کے ساتھ بولا، محبت کا حساب چک گیا۔ مگر دل کے اندر ایک خالی پن سا اتر آیا۔ انتقام تو پورا ہو گیا تھا مگر سکون، وہ تو کہیں کھو گیا تھا۔ اسفند خانزادہ کی گاڑی حویلی کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر سرخی پھیل گئی تھی، جیسے سورج کے ساتھ کسی کے خواب بھی ڈوب رہے ہوں۔ وہ اتر کر اندر گیا، کوٹ اتارا اور صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ زرین دروازے کے پیچھے سے جھانک رہی تھی، اس کے چہرے پر تھکن اور عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہمت نہ ہوئی۔ کچھ دیر وہ چپ رہی، پھر نرمی سے بولی، کھانا لگوا دوں؟ اسفند نے بغیر دیکھے کہا، بھوک نہیں۔ اس کے لہجے میں وہی سردی تھی مگر آنکھوں کے نیچے ہلکی سی تھکن ابھر آئی تھی، جیسے اندر کا طوفان کسی طرح خود کو سنبھالے بیٹھا ہو۔ زرین نے چاہا پوچھے، کیا تمہیں سکون ملا؟ مگر خاموش رہی۔ رات بھر وہ جاگتا رہا، کبھی بالکنی میں جاتا، کبھی سگریٹ جلاتا۔ زرین بستر پر لیٹی سوچتی رہی، یہ کیسا انتقام ہے جو دلوں کو خالی کر دیتا ہے۔ اگلی صبح نماز کے بعد چائے بنا رہی تھی کہ گیٹ پر شور سنائی دیا۔ نوکر دوڑتا ہوا آیا، بی بی صاحبہ، کوئی عورت آئی ہے، حالت بہت خراب ہے، بار بار کہہ رہی ہے مجھے اسفند سے ملنا ہے۔ زرین کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں اندیشہ جاگا، کون ہے وہ؟ نوکر ہچکچایا، کہہ رہی ہے میرا نام سعدیہ ہے۔ زرین کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، چائے کا کپ زمین پر گر گیا، بھاپ اٹھنے لگی۔ حویلی کے دروازے کے باہر ایک بوسیدہ دوپٹے میں لپٹی آنسوؤں سے تر عورت کھڑی تھی، چہرہ پیلا، ہونٹ خشک اور آنکھوں میں ندامت۔ زرین نے آگے بڑھ کر اس کا سہارا لیا، اندر آ جاؤ، تم کمزور ہو گئی ہو۔ سعدیہ نے لرزتی آواز میں کہا، تم زرین ہو نا، وہی جس سے اسفند کا نکاح ہوا تھا؟ زرین نے سر ہلایا، ہاں میں زرین ہوں، آؤ بیٹھو۔ سعدیہ زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپایا۔ میں برباد ہو گئی زرین، جو بویا تھا وہ کاٹ لیا، شاہد نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا، میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں، عزت نہیں، کوئی آسرا نہیں۔ زرین نے خاموشی سے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا، پانی پیو پھر بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ سعدیہ کے لب کپ کپانے لگے۔ میں نے اسفند کو دھوکہ دیا، وہ سچ ہے، میں نے اس سے محبت کا وعدہ کیا تھا مگر کمزوری میں کسی اور کے جال میں پھنس گئی۔ میں نے سوچا شاید محبت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب اسفند نے میری تصویریں شاہد کو دکھائیں تب مجھے احساس ہوا میں نے صرف اسے نہیں اپنی روح کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ زرین کے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں اندازہ ہے تمہارے ایک فیصلے نے کتنی زندگیاں برباد کی؟ اسفند آج تک تمہارا زخم لیے پھر رہا ہے، اور میں اس کے ساتھ رہ کر بھی اس کے لیے غیر ہوں۔ سعدیہ نے زرین کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ میں اس قابل نہیں کہ زندہ رہوں زرین، مگر ایک موقع چاہتی ہوں، کاش وہ مجھ سے ایک بار بات کر لے، صرف ایک بار۔ میں اس کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ زرین نے گہرا سانس لیا۔ وہ تم سے ملے گا نہیں،
اس کے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت ہے۔ سعدیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، پھر تم اس سے بات کرو نا، کہہ دو مجھ سے ایک بار مل لے، میں ہاتھ جوڑ لوں گی، معافی مانگ لوں گی۔ زرین کچھ لمحے چپ رہی، پھر بوجھل دل سے بولی، میں کوشش کروں گی، مگر وعدہ کرو اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو تم ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں سکون چھوڑ دو، کوئی نیا طوفان نہیں اٹھاؤ گی۔ سعدیہ نے روتے ہوئے کہا، قسم کھاتی ہوں، بس ایک بار اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی ہوں، بس ایک بار۔ شام کو جب اسفند گھر آیا، زرین دروازے پر کھڑی تھی، چہرے پر سکون نہیں مگر ہمت تھی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، اسفند نے سر لہجے میں کہا۔ بولو مگر مختصر۔ زرین نے نظریں جھکائی۔ سعدیہ آئی ہے۔ ایک پل کے لیے وقت رک گیا، اسفند کا رنگ اڑ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں، وہ حویلی کے اندر ہے، بوسیدہ، بیمار، ٹوٹی ہوئی، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ نہیں، اسفند کی آواز گونجی، میں اس عورت کو کبھی نہیں دیکھنا چاہتا جس نے میرا دل جلایا، عزت خاک میں ملائی۔ اب وہ کیا چاہتی ہے؟ زرین نے دھیرے سے کہا، شاید تمہیں سکون دینا چاہتی ہے، شاید تمہارے دل میں جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر وہ مر بھی گئی تو کم از کم تمہارے دل کا زہر مر جائے گا۔ اسفند نے پہلی بار زرین کو دیکھا، آنکھوں میں ہلکی نرمی آئی۔ تم کیوں چاہتی ہو میں اس عورت کو دیکھوں؟ تم تو خود اس کی وجہ سے قربان ہو گئی۔ زرین نے مسکرا کر آنسو پونچھے، کیونکہ میں تمہیں آزاد دیکھنا چاہتی ہوں خان صاحب، میں نہیں چاہتی تم ساری عمر نفرت کے قید خانے میں بند رہو۔ رات کو جب اسفند سعدیہ کے کمرے میں داخل ہوا، وہ زمین پر بیٹھی تھی، کمزور اور نادم۔ اسفند کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے سر اٹھایا۔ تم آ گئے؟ اسفند نے سرد لہجے میں کہا۔ بولنے سے پہلے سوچنا، میرے اندر ابھی بھی وہ زخم تازہ ہیں۔ سعدیہ روتی ہوئی اس کے قریب گئی۔ مجھے معاف کر دو اسفند، میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی، میں بھٹک گئی، مگر تمہارے جیسا کوئی نہیں ملا۔ تم جیتے جی مجھے مار گئے اور میں مرتے مرتے تمہیں سمجھ پائی ہوں۔ اسفند نے نظریں پھیر لیں۔ اب کچھ نہیں بچا سعدیہ، تمہاری ایک غلطی نے بہت کچھ چھین لیا۔ میری ماں، میرا خاندان، میری عزت، سب تمہارے سبب خاک میں مل گیا۔ سعدیہ نے ہاتھ جوڑے۔ بس اتنا سن لو کہ میں آج بھی تمہیں چاہتی ہوں، چاہے تم مجھے نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھو۔ دروازے پر زرین کھڑی تھی، اس نے دونوں کو دیکھا، پھر دھیرے سے دروازہ بند کر دیا۔ دل میں سوچا، میرا مقصد پورا ہوا، اب ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے۔ میں اب اس کہانی کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے سے نکلی، بیگ سنبھالا، چادر اوڑھی اور آخری بار حویلی کے صحن پر نظر ڈالی۔ خدا حافظ خان صاحب۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایک مسکراہٹ جو دکھ کے دریا کے پار سکون کے جزیرے پر جا کر ختم ہوتی۔ زرین اندھیری رات میں گم ہو گئی، مگر پیچھے وہ دل چھوڑ گئی جو پہلی بار اس کے جانے کے بعد دھڑکنا سیکھ رہا تھا۔ زرین کئی دنوں سے اسفند کے کمرے میں تنہا تھی۔ وہ آتا، ضروری بات کرتا اور پھر چلا جاتا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، سعدیہ۔ زرین نے کبھی گلہ نہیں کیا، مگر اس کی خاموشی میں درد کی ایک پوری دنیا آباد تھی۔ رات کے پچھلے پہر دروازہ کھلا، اسفند نے اندر آتے ہوئے صرف ایک نظر ڈالی۔ زرین چونکی نہیں، بس کتاب بند کر دی۔ کل میں لاہور جا رہا ہوں۔ سعدیہ کے لیے؟ ہاں، کوئی نیا سراغ ملا ہے؟ زرین نے چپ چاپ سر ہلایا۔ اسفند نے کچھ دیر رک کر اسے دیکھا، جسے پہلی بار اس کے چہرے پر دھیان جا رہا ہو۔ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ تکلیف؟ زرین ہنس پڑی، وہ ہنسی جو آنکھوں میں نمی کے ساتھ قید ہوتی ہے۔ جب زندگی ہی تکلیف بن جائے تو الگ سے کیا محسوس ہو۔ اسفند کے قدم لمحہ بھر کو رکے، پھر وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو زرین نے آہستہ سے کہا، اللہ کرے تمہیں تمہارا سچ مل جائے، اسفند خانزادہ۔ صبح اسفند لاہور پہنچا۔ ایک پرانی گلی میں کسی نے بتایا کہ سعدیہ چند دن پہلے یہاں آئی تھی، مگر اب غائب ہے۔ اسی لمحے فون آیا،
وہی پرانا ملازم؟ سر وہ کراچی میں دیکھی گئی ہے، شوہر کے ساتھ نہیں، اکیلی۔ اسفند کی آنکھوں میں انتقام کی چمک لوٹ آئی۔ میں خود جا رہا ہوں۔ ادھر زرین پہلی بار گھر کے لان میں قدم رکھ رہی تھی۔ جھاڑو دینے والی عورت نے حیرت سے پوچھا، بی بی جی آج باہر؟ زرین مسکرائی، بس کچھ ہوا لے لوں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ہوا شاید زندگی کی آخری تازگی ہو، کیونکہ جب اسفند واپس لوٹے گا کہانی بدلنے والی تھی۔ کراچی کے ایک فلیٹ میں اسفند نے سعدیہ کو دیکھا۔ وہ تھکی ہوئی، نڈھال اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی سعدیہ کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ اسفند تم؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بدلہ لینے نہیں آیا۔ تو پھر کیوں آئے ہو؟ یہ دیکھنے کہ جس نے مجھے دھوکہ دیا وہ اب خود کتنی سکون میں ہے۔ سعدیہ کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے تمہیں کھو کر سب کچھ کھو دیا اسفند، تم چاہو تو مجھے مار دو لیکن ایک بار معاف کر دو۔ اسفند نے نظریں موڑ لی۔ معافی تمہارے لیے نہیں، میرے سکون کے لیے ہوگی، لیکن ابھی نہیں۔ جب وہ واپس آیا زرین دروازے پر کھڑی تھی اور پوچھا، کامیاب ہو گئے؟ ہاں، مگر دل خالی ہے، زرین نے دھیرے سے کہا۔ خالی دل میں کبھی کبھی کسی کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ اسفند پہلی بار رک کر اسے دیکھنے لگا، جیسے برسوں بعد اسے احساس ہوا کہ یہ عورت صرف مجبوری نہیں، ایک انسان ہے جو چپ چاپ اس کی تکلیف سہتی رہتی ہے۔ اگلی صبح وہ ناشتے کی میز پر ایک ساتھ بیٹھے۔ زرین نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ پتہ نہیں، شاید زندگی کو ایک موقع دوں، اور اگر زندگی پھر دھوکہ دے دے تو تب شاید میں سیکھ جاؤں گا کہ دھوکے کے بعد بھی جینا ممکن ہے۔ زرین پہلی بار مسکرا کر بولی، پھر تو امید باقی ہے اسفند خانزادہ۔ اسفند کی آنکھوں کے گرد تھکن کی لکیریں گہری ہو چکی تھی۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، کھڑکی کے پار اندھیری فضا میں کچھ ڈھونڈتا ہوا۔ زرین چپ چاپ دروازے سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک اجنبی سا سکون تھا، جیسے انتقام کا زہر اب اتر رہا ہو۔ کافی لاؤں آپ کے لیے؟ زرین کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ اسفند نے نظریں موڑ کر کہا، تمہیں آرام چاہیے زرین۔ آرام تب آتا ہے جب دل ہلکا ہو اسفند خانزادہ۔ وہ کپ اٹھا کر واپس جانے لگی تو اسفند نے آہستہ سے کہا، زرین اگر تم چاہو تو اس گھر سے جا سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ زرین نے پلٹ کر دیکھا۔ جانے سے زیادہ مشکل رہ جانا ہوتا ہے، مگر شاید یہی میری قسمت ہے۔ دن گزرتے گئے۔ زرین نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، کبھی کتابوں میں، کبھی چائے کے برتنوں میں، کبھی چپ چاپ اسفند کی تصویروں کو دیکھنے میں۔ اسے احساس تھا کہ وہ محبت نہیں مانگ سکتی، مگر دل کبھی کبھار ضدی ہو جاتا ہے۔ ایک دن اسفند غیر معمولی خاموشی میں بیٹھا تھا۔ فون بجا۔ دوسری طرف سعدیہ تھی، کمزور، گمسم آواز میں بس یہی کہہ سکی، میں واپس آنا چاہتی ہوں، ایک بار صرف تم سے ملنے کے لیے۔ اسفند لمحے بھر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، آ جاؤ، لیکن یاد رکھو یہاں اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ زرین نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر یہ سنا۔ دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جانتی تھی کہ سعدیہ کی واپسی کا مطلب کیا ہے۔ اسفند کے دل میں وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ رات کے وقت زرین نے چپ چاپ کمرے میں جا کر اسفند کے کپڑے استری کیے۔ ہر شکن سیدھی کرتے ہوئے سوچتی رہی، کیا کبھی اس کے حصے میں بھی محبت لکھی جائے گی، یا وہ ہمیشہ کسی اور کی کہانی میں تسلی کا کردار رہے گی۔ اگلی صبح دروازے کی گھنٹی بجی۔ ایک تھکی ہوئی بکھری عورت دروازے پر کھڑی تھی، سعدیہ۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، چہرے پر شرمندگی، ہونٹوں پر لرزتی معافی۔ زرین نے دروازہ کھولا۔ دونوں کے بیچ خاموشی پھیل گئی۔ ایک نے چھینا تھا اور دوسری نے سہ لیا تھا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ یہ تمہارا گھر ہے سعدیہ۔ زرین کی آواز میں نہ غصہ تھا اور نہ تانا، صرف تھکن جو شاید وقت نے اس کے اندر بٹھا دی تھی۔ جب اسفند آیا تو سعدیہ سامنے کھڑی تھی۔ وقت جیسے تھم گیا۔ تم واپس کیوں آئی ہو؟ کیونکہ اب سمجھ آئی ہے کہ دھوکہ محبت کو نہیں مار سکتا، مگر انسان کو ضرور مار دیتا ہے۔
मैं मर चुकी हूं असफन, बस अब माफी मांगने आई हूं। असफन के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। जरीन एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। वो जानती थी कि ये लम्हा दोनों के लिए फैसला कुन है। सादिया घुटनों के बल बैठ गई। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीना, तुम चाहो तो मुझसे नफरत करो, लेकिन एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। असफन के होंठ लरसे। शायद माफी ही वो चीज है जो हमें जिंदा रख सकती है। हाँ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। जरीन के दिल में एक चुपता सा सुकून उतर गया। वो रात अपने कमरे में गई, अलमारी खोली, चंद जोड़े निकाले और एक खत लिखा। असफन खानजादा, तुम्हें तुम्हारा सुकून मिल गया, मेरा काम खत्म हुआ, मैं जा रही हूं, शायद हमेशा के लिए। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और मैंने दे दी। अगर कभी तुम्हें लगे कि किसी ने खामोशी से तुम्हारे लिए दुआ की थी तो समझ लेना वो मैं थी। जरीन। खत तकिए के नीचे रखा, आंसू पहुंचे और दरवाजा बंद कर दिया। सुबह जब असफन ने खत पढ़ा तो दिल खाली सा महसूस हुआ। दौड़ा, पूरा घर छान मारा, मगर जरीन जा चुकी थी। घर की दीवारों पर उसकी खामोशी की खुशबू बाकी थी। दरवाजे के करीब जरीन के दुपट्टे की एक धज्जी फंसी थी। असफन ने वो उठाई, आंखों से लगाई और पहली बार आंखों से आंसू बह निकले। जरीन, तुम गई नहीं, तुमने मुझे जीना सिखा दिया है। शाम के धुंधलके में असफन के बंगले की राहदारियों में सन्नाटा छाया हुआ था। जरीन ने अपनी चादर के पल्लू से आंसू साफ किए, लेकिन अंदर की हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो सुबह की तलखी के बाद पूरा दिन कमरे में बंद रही। न खाने का दिल चाहा, न किसी से बात करने का। हर लम्हा वो असफन की वो निगाहें याद करती रही जो खाली नहीं थी। उनमें गहरा दुख छुपा था, मगर साथ ही एक अनदेखा फैसला भी। जब शाम ढली तो कमरे का दरवाजा हल्का सा चुरचुरा कर खुला। असफन खामोशी से अंदर आया, हाथ में एक कप चाय लिए। पियो, कुछ तो खाओ। उसकी आवाज मामूल से हल्की थी, मगर जरीन के लिए बिजली बनकर गिरी। मैं ठीक हूं, उसने नजरें झुकाकर कहा। तुम ठीक नहीं हो और मैं भी नहीं। असफन ने कप मेज पर रखा, फिर हल्के कदमों से खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर शाम उतर रही थी। आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी, जैसे दिन थक कर रात की बाहों में जा रहा हो। असफन, जरीन ने लब खोले, मगर अल्फाज गले में अटक गए। मैंने जो कहा वो गुस्से में था। मैं नहीं जरीन, तुमने जो कहा वो तुम्हारे दिल की बात थी। असफन ने पलटकर उसे देखा। निगाहों में सुकून नहीं, सिर्फ दुख था। मैं अब तुम्हें सफाई नहीं देना चाहता। तुम मेरे पास एक वादे के तहत हो और शायद तुम्हें लगता है वो वादा तुम्हारे लिए बोझ है। जरीन ने तेजी से नफी में सर हिलाया। ऐसा नहीं है, मैं बस अपने आप से लड़ रही हूं। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि समझ नहीं आ रहा कहां से कहां पहुंच गई हूं। असफन ने एक लंबी सांस ली। मोहब्बत और मजबूरी में फर्क होता है जरीन। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, लेकिन एक दिन तुम्हें फैसला करना होगा, तुम इस रिश्ते में रहना चाहती हो या नहीं। जरीन की आंखों में नमी तैर गई, उसके लबों पर खामोशी का पर्दा रहा। असफन ने पलक झपके बगैर उसे देखा, फिर रास्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज आई और कमरा जैसे साकित हो गया। जरीन खुद को बिस्तर पर गिरा गई। दिल में अजीब खलिश थी। उस शख्स ने कभी हाथ नहीं उठाया, कभी आवाज नहीं ऊंची की, मगर फिर भी उसकी खामोशी जरीन को रुला देती थी। अगले दिन सुबह जब उसने लॉन में कदम रखा, वो वहीं बैठा अखबार पढ़ रहा था। नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। उसके लहजे में कोई खास जज्बात नहीं थे, मगर ये मामूली जुमला जरीन के लिए गैर मामूली था। वो खामोशी से बैठ गई, चाय का एक घूंट लिया, मगर दिल अब भी बेचैन था। कल मैंने तुमसे सख्त बात की थी, जरीन ने धीरे से कहा। मैं आदी हूं सख्त बातों की, असफन ने मुख्तसर जवाब दिया, फिर अखबार मोड़कर टेबल पर रखा। जरीन ने पहली बार गौर से उसे देखा। आंखों के गिर्द हल्की थकन के साए, दाढ़ी में चंद सफेद बाल और चेहरे पर जब्त की लकीरें। क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा हूं?
असफन ने अचानक पूछा। जरीन चौंक गई। नहीं, तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। बस तुम्हारे अंदर का सकूत मुझे डराता है, जैसे तुम कुछ कहना चाहते हो मगर कह नहीं पाते। असफन हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट दिल में नहीं थी। कहने को बहुत कुछ है जरीन, मगर बाज बातें अगर कह दी जाएं तो रिश्ते बदल जाते हैं, और मैं अब किसी रिश्ते को मजीद टूटते नहीं देख सकता। उसके ये अल्फाज जरीन के दिल में उतर गए। वो पहली बार समझने लगी थी कि असफन की खामोशी में कितनी गहराई है। वो शख्स जो सबको मजबूत लगता था, अंदर से खुद बिखरा हुआ था। दिन गुजरते गए। जरीन के दिल में अजीब सा एहसास बढ़ता जा रहा था। वो असफन से बात करने की कोशिश करती, मगर वो ज्यादातर काम में मसरूफ रहता। रात के सन्नाटे में जब जरीन लॉन की तरफ झांकती, वो वहां अकेला बैठा सिगरेट के धुएं में गुम था। जरीन के दिल में एक सवाल उभरा, क्या वो खुद भी उसकी जिंदगी में एक धुआं बन चुकी है? दिखाई देती है मगर पकड़ी नहीं जा सकती। एक रात जरीन खामोशी से नीचे उतरी। चांदनी छतों पर टिमटिमा रही थी। लॉन में असफंद अपनी यूजुअल जगह पर बैठा था। क्या तुम नहीं सोते? जरीन ने नरम लहजे में पूछा। असफंद चौंका नहीं, बस आहिस्ता से बोला, नींद उन लोगों को आती है जिनके दिल मुतमईन हो। जरीन ने कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठ गई। अगर मैं कुछ कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? तुम कहो, तुम्हारा हर जुमला सच लगता है, चाहे वो दुख दे। जरीन के होंठ थरथराए। मैं तुम्हें समझने लगी हूं, और शायद इसीलिए अब खुद से डरने लगी हूं। मैं चाहती हूं यह रिश्ता सिर्फ मजबूरी ना रहे। असफंद की नजरें उस पर जम गई। ये कहना आसान है जरीन, मोहब्बत सिर्फ लफ्ज नहीं वक्त मांगती है, और मैं अब दिल के दरवाजे एहतियात से खोलता हूं। जरीन के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। तो फिर मैं वक्त दूंगी, मगर एक वादा चाहिए, तुम मुझसे कभी चुप नहीं रहोगे। चाहे गुस्सा हो, दुख हो, कुछ भी, मगर चुप नहीं। असफंद ने पहली बार नरमी से कहा। फिर वादा रहा। जरीन के दिल में रोशनी सी फैल गई। उसी रात खिड़की के बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। जरीन अपने कमरे में वापस आई। हवा में एक नरमी महसूस हुई, और खामोशी के शोर में भी उम्मीद छुपी हुई लग रही थी। उसने चादर ओढ़ी, आंखें बंद की और मुस्कुरा दी। शायद यह आगाज था एक टूटे हुए रिश्ते के दोबारा जुड़ने का, जहां नफरत के दरमियान मोहब्बत के बीज उगने लगे थे। सुबह के धुंधले सूरज की किरणें लॉन में फैल रही थी। जरीन ने खिड़की के पर्दे खोले और देखा, सब कुछ पुरसकून है। बाग में हल्की हवा चल रही थी, पत्ते सरसरा रहे थे। असफंद लॉन में बैठा था, किताब के सफ़हात पलट रहा था, मगर आंखें कहीं और मरकूज थी। जरीन खामोशी से कदम बढ़ाकर उसकी तरफ गई। उसकी हर हरकत में नरमी थी, लेकिन दिल में छुपी हिचकिचाहट भी बाकी थी। सुबह की चाय लाऊं? जरीन ने आहिस्ता से पूछा। असफंद ने नजरें किताब से हटाई। तुम्हें आना था, बस यही काफी है। जरीन को पहली बार महसूस हुआ ये लफ्ज नहीं बल्कि एक एहसास का इजहार था। वो आहिस्ता से उसके करीब जा बैठी। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर असफंद बोला, जिंदगी अजीब है जरीन। कभी वो चीजें मिलती हैं जो हम नहीं चाहते, और कभी वो लोग जो चाहते हैं वक्त की दीवारों में छुप जाते हैं। जरीन धीरे से सर हिलाने लगी। और हम हमेशा उन दीवारों के पीछे छुपे होते हैं, तुम और मैं, इंतजार करते हुए कि कोई हमें तलाश करे या हम खुद को तलाश कर लें। असफंद पहली बार दिल की सच्चाई के साथ देखने लगा। मैंने तुम्हें वक्त दिया जरीन, और अब महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारे बगैर हर लम्हा अधूरा है। जरीन की आंखों में नमी थी, लेकिन हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैंने सोचा शायद मैं तुम्हें अपना सुकून बनने दूं, क्योंकि तुम वो शख्स हो जो खामोशी में भी सब कुछ बता देता है। असफंद ने पहली बार अपने हाथ उसके हाथ पर रखा। ये सकूत लंबा और पुरअसर था, ना दबाव ना शक, सिर्फ दो दिल एक दूसरे के करीब। दिन गुजरते गए और जरीन ने महसूस किया कि असफंद की खामोशी में नरमी आ गई है। वो दोनों इकट्ठे चाय पीते, किताबें पढ़ते और बस एक दूसरे की मौजूदगी में बैठे रहते। एक दिन जरीन ने पूछा, क्या तुम कभी डरते हो कि ये सब सिर्फ आर्जी है?
اسفند آہستہ سے بولا، ڈرتا ہوں لیکن اب خوف کے بجائے تمہارے ساتھ جینے کی امید زیادہ ہے۔ زرین نے دل میں محسوس کیا کہ یہ اعتماد صرف لفظوں کا نہیں بلکہ احساسات کا بندھن ہے۔ کچھ دن بعد زرین نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا میلہ لگایا۔ اسفند خاموشی سے ساتھ آیا، بچوں کی خوشیوں میں شریک ہوا۔ زرین نے اسے دیکھا اور دل میں سوچا، یہ شخص اتنا سخت، اتنا دور کا، پھر بھی بچوں کی ہنسی میں خوشی پا سکتا ہے اور مجھے ہمیشہ کے لیے سکون دے سکتا ہے۔ ہنسی کے یہ لمحات آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان محبت کے بیج بو رہے تھے۔ رات کے وقت دونوں لان میں بیٹھے چاندنی دیکھ رہے تھے۔ زرین نے آہستہ سے کہا، تم جانتے ہو اسفند، کبھی کبھی دل کی خاموشی بھی بول سکتی ہے۔ اسفند نے دیکھا، اور تم نے ہمیشہ وہ الفاظ سمجھ لیے جو میں نے کبھی کہے ہی نہیں۔ یہ لمحہ ان کے درمیان پہلی بار مکمل سکون لے آیا۔ اب نہ غصہ نہ خوف، صرف دو دل جو ایک دوسرے کے قریب خاموشی میں بات کر رہے تھے۔ کچھ دن بعد زرین نے اسفند کے لیے ایک چھوٹی ڈائری تیار کی۔ بچوں کی تصویریں اور خوشیوں کے لمحات محفوظ تھے۔ اسفند نے ڈائری کھولی، صفحات پلٹے اور آہستہ سے کہا، یہ سب تم نے میرے لیے کیا؟ زرین مسکراتے ہوئے بولی، میں چاہتی تھی کہ تم دیکھو زندگی میں محبت کے لیے کتنے چھوٹے لمحے کافی ہیں۔ اسفند کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت اور خوشی جھلکی۔ تم نے یہ صرف میرے لیے کیا؟ ہاں اسفند، بس تمہارے لیے۔ رات گئے، زرین بستر پر جاتے ہوئے سوچتی یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ اسفند خاموشی سے اس کے قریب بیٹھا اور دونوں کی خاموشی نے پہلی بار یقین دلوایا کہ محبت صرف الفاظ کی محتاج نہیں بلکہ ایک دوسرے کی موجودگی سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ چاندنی جھانک رہی تھی، ہوا میں خوشبو، اور یہ لمحہ ایک نیا آغاز لے کر آیا تھا، جہاں ماضی کا بوجھ نہیں، نہ مستقبل کا خوف، صرف موجودہ لمحے کی روشنی تھی۔ صبح کی ہلکی دھوپ کمرے میں داخل ہوئی۔ زرین جاگ گئی، دل میں خوشی اور ہلکی بے چینی دونوں موجود تھی۔ اسفند لان میں بیٹھا، خاموش مگر سکون بھری موجودگی کے ساتھ۔ زرین نے چائے بنائی اور آہستہ سے لان میں گئی۔ صبح کی ہوا کیسی لگ رہی ہے؟ اسفند مسکرا کر پوچھنے لگا۔ خوشبو سی ہے لیکن دل میں ہلکی بے چینی بھی ہے۔ اسفند نے آنکھیں اوپر جمائی۔ وہ بے چینی ماضی کی یاد دلا رہی ہے یا مستقبل کے خوف کی؟ زرین نے سوچا، شاید دونوں۔ اسفند، ماضی کے دھندلے سائے دوبارہ سامنے آ جائیں گے اور ہمیں اپنے جذبات کی پرکھ کرنی پڑے گی۔ اسفند نے سر ہلایا، اور تم نے خوف کے بیچ محبت پہچان لی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ زرین نے پہلی بار محسوس کیا کہ اسفند نہ صرف محافظ بلکہ سمجھنے والا بھی ہے۔ دوپہر کو زرین اسکول گئی، بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ اسفر باہر چھت پر بیٹھا خاموشی سے کتاب پڑھ رہا تھا۔ زرین کو محسوس ہوا کہ اس کے دل میں اسفند کی موجودگی ایک نئی طاقت دے رہی ہے، اور ساتھ ہی ماضی کی پرچھائیاں بھی ساتھ ہیں۔ زرین نے سوچا، اگر وہ حادثہ نہ ہوتا، اگر میں اپنے آپ کو قریب جانے دیتی، کیا زندگی پھر بھی اتنی برباد ہوتی؟ یہ سوچ دل میں سکون بھی لائی۔ محبت اور درد ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن صحیح لوگ صحیح وقت پر آ جائیں تو سب کچھ درست ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت زرین اور اسفند لان میں بیٹھے، چاندنی ہر چیز پر پھیل رہی تھی۔ زرین نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم واقعی خوش رہ پائیں گے۔ اسفند نے ہاتھ تھاما۔ زرین، خوشی اور درد ساتھ رہتے ہیں، ہمیں بس سمجھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، اور تمہارے ساتھ میں خود کو مکمل محسوس کرتا ہوں۔ زرین نے پہلی بار دل سے یقین کیا کہ محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ ہر چھوٹی حرکت اور ہر خاموش نظر سے بھی جیتی جا سکتی ہے۔ رات کو بستر پر بیٹھے زرین نے پوچھا، اگر کبھی ماضی کی یاد آئے تو کیا ہم اسے سہ سکیں گے؟ اسفند نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ماضی آ سکتا ہے لیکن ہم اکٹھے ہیں، تم اور میں، بس یہ حقیقت کافی ہے کہ کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ زرین نے سر ہلایا اور آنکھیں بند کی۔ محبت کے اس لمحے میں کوئی دھوکہ، درد یا خوف باقی نہیں رہا، صرف وہ دل جو ایک دوسرے کے لیے زندہ تھے اور ہر لمحہ قریب آ رہے تھے۔ کچھ دن بعد زرین نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا پکنک ترتیب دیا۔
اسفند خاموشی سے اس کے ساتھ شامل ہوا، لیکن اس کی موجودگی ایک سائے کی طرح محسوس ہوئی۔ ہر طرف سکون، ہر طرف حفاظت۔ زرین نے محسوس کیا وہ نہ صرف اسکول کی بچوں میں خوشی میں بلکہ اپنی زندگی میں بھی پہلی بار مکمل سکون پا رہی ہے۔ شام کو درخت کے نیچے بیٹھے، چاندنی اور خوشبو میں وہ ایک دوسرے کے قریب تھے۔ زرین نے آہستہ سے کہا، یہ لمحے شاید نہ رہیں لیکن یادیں ہمیشہ رہیں گی۔ اسفند نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور یہ یادیں کبھی نہیں چھوڑیں گی کیونکہ تم زرین میری زندگی ہو۔ زرین نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ وہ رات ہوا، چاندنی اور خاموشی کے ساتھ ان کے لیے نیا آغاز لے کر آئی۔ صبح کی ہلکی دھوپ کمرے میں داخل ہوئی۔ زرین جاگ گئی۔ پچھلی رات کے لمحات اب بھی اس کے دل و دماغ میں تھے۔ اسفند لان میں بیٹھا، چائے کا کپ ہاتھ میں، خاموش مگر کسی جذبے سے بھرا ہوا۔ زرین نے کپ ہاتھ میں لیا اور آہستہ سے اس کے پاس گئی۔ صبح کی چائے پی لو۔ اسفند نے نظریں اس پر جمائی۔ یہ صبح بھی خاص لگ رہی ہے تمہارے ساتھ۔ زرین نے دل میں سوچا، اب ہر معمولی بات بھی خاص لگتی ہے جب معلوم ہو کہ کوئی تمہارے بغیر ادھورا ہے۔ دن کے وقت زرین اسکول میں بچوں کے ساتھ مصروف تھی۔ اسفند اکثر خاموشی سے لان یا کلاس کے باہر بیٹھا رہتا، جیسے اس کی موجودگی بھی ایک سبق ہو۔ بچوں کی ہنسی اور کھیل دیکھ کر زرین نے محسوس کیا کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے کتنے قیمتی ہیں۔ وہ اکثر دل میں سوچتی، محبت کو سنبھالنا آسان نہیں، لیکن اسفند کے ساتھ ہر مشکل لمحہ بھی ہلکا اور قابل برداشت لگتا ہے۔ شام کے وقت زرین اور اسفند لان میں بیٹھے تھے۔ چاندنی ہر چیز پر بکھری ہوئی تھی اور ہوا میں خوشبو گھل رہی تھی۔ زرین نے آہستہ سے پوچھا، کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ ماضی کی یادیں دوبارہ آ جائیں گی، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اسفند نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، ماضی آئے گا لیکن ہم اس کا سامنا اکٹھے کریں گے، تم اور میں، بس یہی کافی ہے کہ کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ زرین کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن پہلی بار اس نے مکمل سکون محسوس کیا۔ سر ہلاتے ہوئے بولی، اب میں جانتی ہوں کہ ہر دھوکہ، ہر دکھ، ہر رنج ہمیں یہاں تک لے آیا ہے اور یہاں ہمیں ایک دوسرے کے قریب لایا ہے۔ اگلے دن زرین نے اسکول کے لیے ایک چھوٹا سا فنڈ ریزنگ میلہ ترتیب دیا۔ اسد بھی وہاں آیا، خاموش مگر ہر بچے کی طرف محبت بھری نگاہیں بھیجتا رہا۔ زرین نے محسوس کیا کہ اس شخص کا سکون اور حوصلہ اس کے دل کو بھی سکون دے رہا ہے۔ شام کو جب سب بچے گھر چلے گئے، زرین اور اسفند ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھے۔ زرین نے آہستہ سے کہا، یہ لمحے شاید ہمیشہ نہ رہیں لیکن یہ یادیں ہمیشہ رہیں گی۔ اسفند نے ہلکی مسکان کے ساتھ کہا، اور یہ یادیں ہمیں دوبارہ کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ تم زرین میری زندگی کا حصہ ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ زرین نے دل سے سر ہلایا۔ اب نہ کوئی خوف، نہ کوئی غصہ، صرف محبت کا سکون تھا جو ان دونوں کے دلوں میں پروان چڑھ رہا تھا۔ رات کے وقت بستر پر زرین لیٹی تھی۔ اسفند نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، ہم نے سب کچھ سیکھا، دکھ، دھوکہ، انتظار، بس اب ایک دوسرے کے لیے جئیں۔ زرین نے آنکھیں بند کر کے جواب دیا، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی اسفند۔ اب ماضی کی کوئی پرچھائی ہمیں نہیں توڑ سکتی۔ چاندنی کمرے میں پھیل رہی تھی، ہوا میں خوشبو گھل رہی تھی۔ اس لمحے دونوں دلوں نے پہلی بار مکمل یقین کیا کہ محبت صرف الفاظ کا محتاج نہیں بلکہ ایک دوسرے کی موجودگی سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوئی۔ زرین بستر پر بیٹھی چائے کے کپ کے ساتھ خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسفند لان میں بیٹھا باغ کے کنارے پھولوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ کسی ہنگامے یا خوف کا کوئی اثر نہیں، صرف سکون اور اطمینان تھا۔ زرین نے کپ اٹھایا اور ہلکی ہنسی کے ساتھ بولی، تم واقعی ہر چیز کو اتنا سکون بخش کیسے بنا دیتے ہو اسفند؟ اسفند نے سر اٹھایا، یہ سکون تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہے زرین، تمہارے بغیر سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ زرین کے دل میں خوشی کی لہر دوڑی۔ وہ جان گئی تھی کہ ماضی کے تمام دھوکے، درد اور رنج اب اثر نہیں رکھتے۔ سب کچھ ختم ہو چکا اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہو گئی تھی۔ دوپہر کے وقت زرین کے اسکول کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا جشن رکھا۔ اسفند بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، ہنسی کے ساتھ، اور زرین نے محسوس کیا کہ اس شخص کا دل بھی اتنا ہی نرم اور محبت بھرا ہے
کہ ہر لمحہ دل کو سکون دیتا ہے۔ زرین نے مسکرا کر کہا، تم واقعی عجیب ہو اسفن۔ کیسا عجیب؟ اسفن نے سر اٹھا کر پوچھا۔ کیونکہ تم خاموش رہ کر بھی سب کچھ کہہ دیتے ہو۔ تمہارے بغیر زندگی ادھوری اور تمہارے ساتھ سب کچھ مکمل۔ اسفن نے ہلکی مسکان دی، لیکن اس مسکان میں زرین کے لیے ایک پیغام چھپا تھا، ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ۔ شام کے وقت لان میں دونوں بیٹھے چاندنی کے نیچے خاموشی میں وقت گزار رہے تھے۔ زرین نے آہستہ سے کہا، اب لگتا ہے ہر دکھ، ہر دھوکہ اور انتظار ہمیں صرف ایک دوسرے کے قریب لے آیا۔ اسفن نے اس کے ہاتھ تھامے۔ زرین، تم میری زندگی ہو، اب نہ ماضی کا خوف ہے نہ مستقبل کی فکر، صرف تم اور میں، ہمیشہ کے لیے۔ زرین نے سر ہلایا اور پہلی بار دل سے مسکرائی۔ تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اسفن، اب کوئی بھی چیز ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ رات کے وقت وہ دونوں لان کے کنارے بیٹھے چاندنی میں غرق تھے۔ ہوا چل رہی تھی، باغ میں ہر پھول خوشبو بکھیر رہا تھا۔ زرین نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ لمحے ہمیشہ رہ جائیں، لیکن شاید یادیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اسفن نے اسے قریب کھینچ کر کہا، یادیں اہم نہیں زرین، اہم وہ لمحے ہیں جو ہم اکٹھے جیتے ہیں، اور ہر لمحہ تمہارے ساتھ جینا میری زندگی کا سب سے بڑا سکون ہے۔ زرین نے سر اس کے کندھے پر رکھا اور خاموشی سے کہا، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہارے بغیر یہ زندگی بے رنگ ہے۔ کچھ دن بعد زرین اور اسفن نے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی کے ہر لمحے کو سادگی اور محبت کے ساتھ گزاریں گے۔ کوئی بڑی تقریب، کوئی دکھاوا نہیں، صرف وہ دونوں اور ان کی محبت۔ زرین نے دل میں سوچا، ہم نے سب کچھ سیکھا، درد، انتظار، دھوکہ، اور اب محبت کا سکون۔ یہ سکون ہمیں دوبارہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اسفن نے آہستہ سے کہا، اب کوئی ماضی کی پرچھائی ہمیں نہیں روک سکتی، ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ چاندنی اب بھی کمرے میں چھائی ہوئی تھی، ہوا میں خوشبو تھی۔ زرین اور اسفن کی خاموش نظروں میں سب کچھ کہہ دیا گیا تھا، محبت کا آغاز، عروج، اور ایک نیا امن، جہاں نہ ماضی کی چھاؤں تھی نہ مستقبل کا خوف، صرف ایک دوسرے کا سکون تھا۔ زرین اور اسفن کی کہانی نے دکھ، دھوکہ اور انتظار کو پیچھے چھوڑ کر محبت اور سکون کے ساتھ اختتام پایا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زندہ تھے اور زندگی کے ہر لمحے کو اکٹھے جینے کا عہد کر چکے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔